بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد. ثم ان الاستدلال المذکور انما یحسن مع علم الماء بأنه لو لم يبه لم يحصل المعصیة لأنه حينئذ قادر على الردع. ہماری جو گفتگو تھی الاعانۃ علی الاسم والی دلیل کے بعد ہماری گفتگو تھی الرد عن المنکر. ٹھیک ہے، الرد عن المنکر. ہاں، اب یہ بات کریں کہ جب ہماری بحث جو وہ الاعانۃ علی الاسم سے آگے چلی گئی اور وہاں پر آ گئی کہ الرد عن المنکر، منکر سے روکنا اس کے لیے واجب ہے، واجب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کر لیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے وکیل بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو گناہ پر طاقت دی ہے، ہم سب کی طاقتیں جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ کوئی گناہ کر ہی نہ سکے. تو یعنی کسی کو عاجز کرنا کہ وہ گناہ نہ کر سکے، تو یہ ہمارے اوپر واجب ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو طاقت دی ہے. ابھی مثال کے ریسٹورینٹ میں یہ کھانا کھائے گا، اس کو طاقت آئے گی تو جا کے پھر جو ہے وہ حرام کام انجام دے گا. تو ریسٹورینٹ میں کھانا دینا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے کہ وہ کیا حرام کام انجام دیتا ہے. میرا فرض ہے کھانا دینا، بھلے سے جو ہے وہ آگے قاتل ہو، ریزن ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ اس کا اپنا کام ہے. تو یہ انہوں نے کل یہ بات کہی تھی. اب آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ انگور سپلائی نہیں کرتا تو کیا انگور اسے نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. لیکن اگر ایک چیز ہے جس کی پوری ایجنسی میرے پاس ہے، اگر پوری ایجنسی میرے پاس ہے، میں دوں گا تو ملیں گے، میں نہیں دوں گا تو نہیں ملیں گے، تب الرد عن المعصیت اس وقت صادق آئے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دلیل کو دیکھنے سے پہلے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ دلیل کب صادق آتی ہے، دلیل کب صادق نہیں آتی. تو اگر اس کے پاس انگور سپلائی کرنے کی ایجنسی ہے، یہ کرے گا تو انگور سپلائی ہوں گے، انگور سپلائی ہوں گے تو شراب بنے گی، ورنہ شراب نہیں بنے گی. تو الرد عن المعصیہ یہاں پہ صادق آ جائے گا کہ یہ جب انگور سپلائی نہیں کرے گا تو شراب بھی نہیں بنے گی. لیکن جہاں پر یہ واحد ایجنسی نہیں ہو، اوروں کے پاس بھی بہت جو ہے وہ انگور کے وہ ہیں، باغات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بزنس بیٹھ جائے گا، وہ لوگ فلرش کر جائیں گے، وہ ترقی کر جائیں گے، یہ پیچھے رہ جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں سمعن الاستدلال المذکور انما یحسن الرد عن المعصیہ. یہ وہاں پر حسن ہے جہاں انسان علم رکھتا ہو بأنہ لو لم یبیعہ لم یحصل المعصیہ، یعنی میرے پاس ایجنسی ہے، اگر میں اسے نہیں بیچوں گا تو معصیت حاصل نہیں ہوگی. لأنہ حینئذ قادر علی الرد، ایسے میں وہ رد کے اوپر قادر ہے. اما لو لم یعلم ذلک، یا وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے پاس ایجنسی ہے یا نہیں ہے، یعنی صرف اسی کے پاس ایجنسی ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے. او علما بأنہ یحصل منہ المعصیہ، یا وہ جانتا ہے کہ معصیت پھر بھی حاصل ہو جائے گی بفعل الغیر، کوئی اور اسے انگور سپلائی کر دے گا. فلا یتحقق الارتداء، تو ارتداء یعنی رکنا، شراب بننے سے رکنا، یہ متحقق نہیں ہوگا بترک البیع. کما یعلم عدم الانتہاء بنہیہ عن المنکر، جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں کسی کو روکوں تو وہ رکے گا نہیں. اگر میں کسی سے منع کر رہا ہوں کہ تم کانسرٹ میں نہیں جانا، ناچ گانے میں نہیں جانا، اور وہ بچہ پھر بھی جائے گا، وہ دوست پھر بھی جائے گا، تو ایسے میں نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کبھی یعلم عدم الانتہا، انتہا یعنی نہیں رکنا، انتہا باب افتعال سے یعنی قبولیت نہیں ہے نہی کی قبولیت کو بولتے ہیں انتہا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو جس چیز سے روکیں تو رک جاؤ. تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جانتا ہے کہ نہیں رکے گا بنہیہ عن المنکر، اگر یہ روکے سے منکر سے. وتوہم ان البیع حرام علی کل احد فلا یصور لہذا الشخص فعلہ معتذرا بانہ لو ترکہ لفعل غیرہ مدفوع. خوب، اگر یہ کہے کہ بیع تو انگور بیچنا، شراب کی فیکٹری کو ہر شخص کے اوپر حرام ہے، تو بھلے یہ کرے، یہ حرام کرے گا، کوئی دوسرا کرے گا وہ حرام کرے گا. حرام تو حرام ہے. جیسے کربلا میں جو لوگ لوٹ رہے تھے اہل بیت کو، تو کہتے تھے میں نہیں لوٹوں گا تو دوسرا لوٹ لے گا، تو اس لیے میں ہی لوٹ لوں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو تم لوٹو تو تمہارے اوپر حرام ہے، کوئی دوسرا لوٹے تو اس پر بھی کیا ہے؟ حرام.
تو کہہ رہے کہ یہ توہم کرنا کہ بے حرام ہے ہر شخص کے اوپر، پس جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ اس کو انجام دے اس عذر کے ساتھ کہ اگر یہ انگور سپلائی کرنا چھوڑ دے گا لفعلہ غیرہ تو کوئی دوسرا اسے سپلائی کر دے گا، مدفون بأن ذلک فی مکان محرما علی کل واحد علی سبیل الاستقلال، یہ وہاں پر ہے جہاں پر بطور مستقل جو ہے وہ ایک چیز حرام ہو، لیکن یہاں پر یہ بطور مستقل حرام نہیں ہے، رد عن المعصیہ کے لیے یہ ہے کہ سارے مل کے ایک ایجنسی بن جائیں، سارے مل کے، اور پھر یہ تہیہ کر لے کہ کوئی بھی اس کو سپلائی نہیں کرے گا اور کوئی ایک بھی سپلائی نہ کرے، یہ وہاں پر ہے، لیکن فرد کے اوپر جو ہے وہ مستقلاً یعنی حرمت نہیں ہے، حرمت ایک ہے، یعنی ایک دفعہ اس کو کوئی اگر انگور سپلائی کرے تو وہ حرام ہے، باقی یہ کہ اگر 1000 لوگ ہیں تو 1000 میں سے ایک کے اوپر حرام ہے، باقی یہ کہ 1000 کے اوپر فردن ہر ایک کے اوپر حرام ہو، ایسا نہیں ہے۔ فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيره فلا ينفع ترك لا۔ اما اذا وجب على جماعت شيء واحد، ایک حرمت ہے جو جماعت کے اوپر واجب ہے کہ انگور نہیں دینا، کامل ثقیل، جیسے ایک بھاری چیز ہے اس کو اٹھانا ہے تو ساری جماعت مل کے اٹھائے گی، مثلا بحیث یراد منهم الاجتماع علیہ، ان سے ارادہ کیا جاتا ہے کہ وہ سب مل کے اس بھاری چیز کو اٹھا لیں، تو یہاں بھی ان سے ارادہ کیا ہے کہ تم سب مل کے اس کو سپلائی نہ کرو۔ فَإِذَا عَلِمَ وَاحِدٌ مِّنْ حَالِ الْبَاقِي عَدَمُ الْقِيَامِ بِهِ، پس اگر ایک شخص جانتا ہے کہ باقی بھی نہیں اس کو سپلائی کریں گے، وَالْاتِّفَاقُ مَعَهُ، اور اتفاق کریں گے فی ایجاد الفعل، فعل کے ایجاد کرنے میں، کان قیامہ بنفسه بذلک العمل لغوا، تو یہاں پر کیا ہوگا، والاتفاق تو اس کا قیام کرنا اس کام کو جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، فلا یجب، واجب نہیں ہوگا۔ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور ہم جو ہے وہ اسی بابت سے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے یہ ہے کہ اگر میں انگور سپلائی نہیں کروں تو باقی کر دیں گے، عدم القیام بھی قیام نہیں کریں گے، تو اس کا کرنا جو ہے وہ، اس کا یہ نہ کرنا، اس کا انگور سپلائی نہ کرنا بیکار ہو جائے گا۔ فَإِنَّ عَدَمَ تَحَقُّقِ الْمَعْصِيَةِ مِنْ مُشْتَرِي الْإِنَابِ مَوْقُوفٌ عَلَى تَحَقُّقِ تَرْكِ الْبَيْعِ مِنْ كُلِّ بَائِعٍ، تحقق معصیت یعنی شراب کا بننا مشتری عنب کی طرف سے یہ موقوف ہے کہ مارکیٹ کا ہر سپلائر اسے انگور نہ بیچے، فَتَرْكُ الْمَجْمُوعِ لِلْبَيْعِ، پس ساروں کا سپلائی نہ کرنا سبب واحد ترک معصیت کے لیے، استقلالی نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر الگ الگ سے حرمت نہیں ہے، بلکہ سارے مل کے ترک کریں گے تو ایک حرمت ہے۔ کما نبیع واحد منہم علی البدل شرط لتحققها، جیسے مارکیٹ میں 10 لوگ تھے سپلائر، 10 میں سے 9 نے اس کو سپلائی نہیں کیا، ایک نے کر دیا تو مسئلہ خراب ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کما نبیع واحد منہم علی البدل شرط لتحققها، کہ اگر کوئی ایک بھی اگر بیچ دیا علی البدل تو یہ شرط ہو جائے گی، کس کے لیے، مقدمہ بن جائے گا تحقق معصیت کے لیے۔ فَإِذَا عَلِمَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ عَدَمَ اجْتِمَاعِ الْبَاقِي مَعَهُ فِي تَحْصِيلِ السَّبَبِ، اگر واحد جانتا ہو کہ باقی جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے سبب کو حاصل کرنے میں، وَالْمَفْرُوضَ أَنَّ قِيَامَهُ مُنْفَرَدًا لَغْوٌ، اور فرض یہ کہ اکیلے اس کا بائیک آؤٹ کرنا بیکار ہے، اکیلے یہ بائیک آؤٹ کر کے بیٹھ جائے تو بیکار ہے، سقط وجوبہ، تو وجوب یہاں پہ ساقط ہو جائے گا۔ انگور تو اسے ملنے ہی ملنے ہیں، میں سپلائی کروں گا تو میرے پاس کچھ ڈالر آ جائیں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخَبَرِ فِي اتِّبَاعِ بَنِي أُمَيَّةَ فَالذَّمُّ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ إِعَانَتِهِمْ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرِّوَایَةِ، جہاں تک جو خبر میں آیا کہ بنی امیہ کی اتباع کرتے تھے، ان کے لیے خراج جمع کرتے تھے، یا ان کے اجتماع، ان کے لیے شان و شوکت کا حصہ بنتے تھے اجتماع،
کرتے تھے، تماشا کرتے تھے، ان کی اجتماع کو تقویت کرتے تھے. فَالزَّمُ فِيهِ زم اس حیث سے آئی ہے عَلَىٰ إِعَانَتِهِمْ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، تو جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان میں ان کی مدد کرتے تھے. وَسَيَأْتِي تَحْرِيمُ كَوْنِ الرَّجُلِ مِنْ أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ حَتَّى فِي الْمُبَاحَاتِ، اور روایات آئیں گی جس میں ہم بتائیں گے کہ ظالم کی مدد کرنا حتی مباحات میں وہ بھی حرام ہے. مباح چیزوں میں بھی ظالم کو یہ پانی پلائے، وہ پانی پی کر ظالم جو ہے وہ آگے جو وہ ظلم کرے تو اس کو پانی پلانا بھی جو ہے وہ التی لا دخل لہا، شاید پانی پلا دے، تھوڑا سا پلا دے، اتنا اتنا زیادہ نہیں پلائے کہ اس کو فرحت حاصل ہو، تھوڑا پلا دے. حتی فی المباحات التی لا دخل لہا برعاستہم فضلا عن مثل جبایت الصدقات، یہ نیچے جائے کہ یہ ان کے لیے ٹیکس جمع کر کے آئے اور ان کی جماعت کا حصہ بنے اور ان کے لیے شان و شوکت بڑھائے. مما ہوا من اعظم المحرمات، جو بڑے یعنی بزرگ ترین محرمات میں سے. وقت تلخص میں مزہ کرنا، خلاصہ یہ ہماری گفتگو کا ان فعل ما ہوا من قبیل شرط لتحقق المعصیہ، یعنی ایک ایسا کام انجام دینا جو مقدمہ و معصیت کا من الغیر من دون قصد توسل الغیر به الى المعصیت غیر محرم، بغیر اس کے کہ غیر کی طرف سے کوئی قصد حاصل ہو معصیت کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہے. لعدم کون فی العرف اعانۃ مطلقہ ولا تفصیل احتملناہ اخیرا، یہ پہلا مسئلہ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک بغیر اگر قصد نہ ہو، قصد معصیت نہ ہو، معصیت کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو، یہ انگور کی دکان کو لیے ایک شخص آتا ہے، وہ انگور لے کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، نہ اس نے کوئی قصد کیا نہ اس نے کوئی قصد کیا، تو بغیر قصد کے جو ہے وہ یہ جائز ہے. وَأَمَّا تَرْكُ هَذَا الْفِعْلِ فَإِنْ كَانَ سَبَبًا يَنِي عِلَّةً تَامَّةً لِعَدَمِ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْغَيْرِ كَمَا إِذَا انْحَصَرَ الْإِنَبُ عِنْدَهُ. تو اب ترک حاصل فعل یعنی انگور سپلائی نہ کرنا، اس کی بھی دو صورتیں، یا ایجنسی نہیں ہے. اگر علت تامہ ہے عدم معصیت کے لیے یعنی ایجنسی ہے، کما اذا انحصر العنب عنده، انگور جتنے بھی ہیں ان کی سپلائی اس کے ہاتھ میں ہے، وجب لوجوب الرد عن المعصیت، تو عقلاً و نقلاً یہاں پہ اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ انگور سپلائی نہ کرے. وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا، اگر یہ واحد ایجنسی نہیں ہے، بلکہ کان سبب ترکہ منضمن الی ترک غیرہ، ہاں یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کے ساتھ مل کے بن سکتا ہے. تو اگر جانتا ہو یا گمان کرتا ہو کہ اگر میں بائک آؤٹ کروں گا تو دوسرے بھی بائک آؤٹ کریں گے، فَإِنَّ لِمَا وَزَنَّ قِيَامَ الْغَيْرِ بِالتَّرْكِ وَجَبَ قِيَامُهُ بِهِ أَيْضًا، تو بھی اس پہ واجب ہے کہ بائک آؤٹ کریں، انگور سپلائی نہیں کریں. وَإِنْ عَلِمَ وَزَنَّ عَدَمَ قِيَامِ الْغَيْرِ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ التَّرْكِ، لیکن اگر اس علم میں یہ گمان ہے کہ میں بائک آؤٹ کروں گا تو سارے سپلائی کریں گے، تو وہاں پہ اس کے لیے بائک آؤٹ کرنا واجب نہیں ہے. لِأَنَّ تَرْكَهُ بِنَفْسِهِ لَيْسَ بِرَادٍ حَتَّى يَجِبَ، اس لیے کہ ترک بیع رادے نہیں، روکنے والا نہیں ہے معصیت سے تاکہ ترک بیع واجب ہو جائے. نام ہو جزء للراد المرکب من مجموع طرق ارباب العنب، لیکن یسقط وجوب الجزء اذا علم بتحقق الکل فی الخارج. یعنی یہ ایک رادے کا جز ہے، مارکیٹ میں جو 10 سے مرکب 10 سپلائر سے جو مرکب بنا ہے یہ اس کا ایک ہے، جزء للرادے، یہ رادے کا جز ہے. رادے جو ہے وہ 10 ہے، المرکب یہ مرکب ہوئے من مجموع طرق ارباب العنب، ارباب عنب 10 ہیں مثلا، تو یہ اس میں سے ایک ہے. المرکب من مجموع طرق ارباب العنب، ارباب عنب کے طرق کے مجموع سے رادے بنے گا جس کا یہ ایک جز ہے. تو لیکن یسقط وجوب الجز، وجوب جز ساقط ہو جائے گا جب جان لے کہ باقی لوگ جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کریں گے. اس علم بعدم تحقق الکل فی الخارج فعلم مما ذکرنا فی هذا المقام ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر یقع على وجوہ. اب یہ خلاصہ ہے، یعنی تکرار بھی اور خلاصہ بھی ہے کہ یا قصد کے بغیر ہی انگور دیتا ہے، این یقع من الفاعل قصد منه لتوسل الغیر به الى الحرام
وہذا لا اشکال فی حرمتی لکونہ آتن. یہ پہلی صورت یہ ہے کہ قصد کے ساتھ دیتا ہے، یعنی دیتا ہے کہ اس سے اس انگور سے شراب بن جائے. شراب کی فیکٹری کو دے رہا ہے، اس نیت کے ساتھ دے رہا ہے کہ اس سے شراب بنانا. اس کا مقصد ہے، اس کا انگور سپلائی کرنے والے کا اپنا قصد ہے اور مقصد ہے کہ انگور سے جو ہے وہ شراب بن جائے. تو یہاں اس نے قصد سے شراب کیا ہے، تو یہ تو قطعاً حرام ہے. ایک صورت یہ ہوگی. اچھا، تیسرا مسئلہ وہ نہیں ہے جو ہم بحث کر رہے تھے، وہ نہیں. دوسرا یہ یقع منہ دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمۃ له مثل تجارت التاجر بالنسبة الى معصیت العاشر فإنهم لم يقصد بها تسلط العاشر الذي هو شرط لأخذ العوش وهذا لا اشکال فی عدم حرمتی. دوسرا یہ کہ قصد اس سے صادر نہ ہو. جیسے تاجر تجارت کر رہا ہے اور حکومت زبردستی آ کے اس سے جو ہے وہ خراج اور اوش لے کے چلی جاتی ہے، 10%، مسٹر 10% آ کے اس سے بھتہ لے کے چلا جاتا ہے. تو تاجر نے جو ہے وہ یہ تھوڑی قصد کیا ہے کہ وہ گنڈوں کو، دہشت گردوں کو بھتہ دے گا، بھتہ خوروں کو بھتہ دے گا یا حکومت کو خراج دے گا. نہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، یہ حلال ہے. پہلا حرام ہے، دوسرا حلال ہے. ایقع منہ من دون قصد لحصول الحرام، نہ اس نے قصد سے حصول حرام کیا، نہ اس نے قصد سے مقدمہ حرام کیا. تو اس کی مثال تاجر کی ہے، تجارت تاجر. نہ اس نے قصد سے حرام کیا، نہ قصد سے مقدمہ حرام کیا. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قصد سے حرام نہیں کیا، قصد سے مقدمہ حرام کیا ہے. ایقع منہ بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغیر لا لحصول نفس الحرام منہ وہذا قد یکون من دون قصد الغیر. اب یہاں پہ بھی وہی والی بات کر رہے ہیں، ایجنسی والی. من دون قصد الغیر التوسل بذلک الشرط الی الحرام. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے نے انگور خریدتے وقت دوسرے نے یہ بتا دیا تھا، قصد کر لیا تھا کہ میں اس سے اس سے شراب بناؤں گا یا نہیں. اس وقت نہیں کہا تھا، بعد میں اس کا فیصلہ ہوا کہ شراب بنائیں. وَهَذَا قَدْ يَكُونُ مِن دُونِ قَصْدِ الْغَيْرِ التَّوَسُّلُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ إِلَى الْحَرَامِ. کبھی کبھار جو ہے وہ اس نے ایک ایجنٹ کو سپلائی کر دیا. وہ ایجنٹ کسی کو بھی سپلائی کر سکتا تھا، شراب کی فیکٹری کو بھی کر سکتا تھا، دوسرے کو بھی کر سکتا تھا. تو جب دوسرے نے، مشتری نے اس سے خریدا تو وہاں پہ بھی اس نے قصد حرمت نہیں کیا. یہ ایک صورت نکالی. کبیع العنب من الخمار المقصود منہ تملک للعنب، جیسے بیچنا انگور خمار کو کہ قصد اس سے یہ ہے کہ یہ انگور کا مالک بن جائے، جو شراب بنانے کی شرط ہے، مقدمہ ہے. لا نفس التخمیر، اس نے خود شراب بنانے میں مدد نہیں کی، نہ شراب بنانے کا کوئی وہ کیا، نہ قصد کیا، بلکہ اس نے جو وہ انگور دیے کہ انگوروں کا مالک ہو جائے. ما عدم قصد الغیر اذن التخمیر حال شراء، جب وہ خرید رہا تھا تب بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے شراب بناؤں گا. لے کے جا رہا تھا، صرف ہو سکتا ہے سرکے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ دونوں بناتا ہے. شراب کی فیکٹری ہے، سرکہ بھی بناتی ہے، شراب بھی بناتی ہے. وَهَذَا إِذًا لَا إِشْكَالَ فِي عَدَمِ حُرْمَتِهِ، اس کی عدم حرمت میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. وَقَدْ يَكُونُ مَعَ قَصْدِ الْغَيْرِ التَّوَسُّلُ بِهِ إِلَى الْحَرَامِ عَنِ التَّخْمِيرِ حَالَ شِرَاءِ الْعِنَبِ وَهَذَا أَيْضًا عَلَى وَجْهَيْنِ. تو یہ دو صورتوں میں یا ایجنسی ہے، ایجنسی نے يَكُونَ تَرْكُ هَذَا الْفِعْلِ مِنَ الْفَاعِلِ عِلَّةً تَامَّةً لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْحَرَامِ مِنَ الْغَيْرِ، یعنی علت تامہ ہے کہ اگر یہ انگور سپلائی نہیں کرے تو شراب نہ بنے. وَلَقْوَ هُنَا وُجُوبُ التَّرْكِ وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ، یہاں پہ واجب ہے کہ یہ انگور سپلائی نہ کرے. یا یہ کہ ایجنسی نہیں ہے. اللہ یکون کذالک بل یعلم عادۃ او یظن بحصول الحرام من الغیر من غیر تاثیر لترک ذلک الفعل وظاہر عدم وجوب الترک حینئذ، یہاں پہ بھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے کہ سپلائی نہ کرے. علامہ ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی الصدق الاعانۃ علیہ مطلقہ علامہ احتملناہ من التفصیل. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ
یعنی انگور سپلائی کرنا حرام نہیں ہے، ترک واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قصد سے حرام نہیں کیا. تو الیانۃ علی الاسم جو ہے وہ صادق نہیں آئے گی، یا جو ہم نے تفصیل دیا اس کی بنیاد پر، یا جو ہم نے بطور مطلق ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ مطلب جو ہے وہ ختم ہو گیا. ثم کل مورد حکم فیہ بحرمت البیع من حاصل موارد الخمسہ فظاہر عدم فساد البیع لتعلق النہی بما هو خارج عن المعاملۃ عنی الاعانۃ علی الاثم او المسامحۃ فی الرد عنہ ویحتمل الفساد لاشارہ قولی فی روایت التحف کل بیع ملہوب بہ وکل منہی عنہ مما یتقرب بہ لغیر اللہ او یقوی بہ الکفر والشرک فی جمیع وجوہ المعاصی او باب یوہن بہ الحق فهو حرام محرم بیعہ وشراؤہ وامساکہ الی آخرہ. تو کہہ رہی ہیں تمام 5 کے 5 موارد، جتنے بھی موارد آپ اس میں یعنی بنا لیں اور نکال لیں، جس میں قصد اس وقت ہو یا قصد بعد میں ہو یا جو کچھ بھی ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیع جو ہے وہ فاسد نہیں ہے. انگور اسے بیچنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. نہ تو الیانۃ علی الاسم جو ہے وہ اس کے اوپر صادق آتا ہے، نہ مسامحہ فی الرد عنہ صادق آتا ہے. کہہ رہے ہیں احتمال ہے اس بات کا کہ روایت تحف العقول اس کو شامل ہو جائے اور اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم کہیں کہ انگور بیچنا اس کا جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے. یہ احتمال دیا انہوں نے، وہ بھی انہوں نے ظہور نہیں دیا. بناء علی ان التحریم مسوق لبیان الفساد فی تلک الروایہ، یعنی اس بنا پر کہ تحریم جو ہے وہ فساد سے بچنے کے لیے ہے، اور اگر یہ انگور سپلائی کرے گا تو فساد پھیلے گا. لیکن فی الدلالت تعامل ولو تمت لثبت الفساد ما قصد المشتری خاصۃ للحرام لأن الفساد لا يتبعث. کہہ رہے ہیں کہ اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ تحریم آئی ہے فساد کو بیان کرنے کے لیے، لیکن کہہ رہے ہیں دلالت میں تعامل ہے تو دلالت مکمل نہیں ہے. اگر مکمل ہو بھی جائے تو فساد اس وقت ثابت ہوگا جب مشتری قصد سے فساد کرے، قصد سے حرام کرے، نہ یہ کہ بطور مطلق فساد ثابت ہوگا. اس لیے کہ فساد جو ہے وہ بعض نہیں ہوتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.